وہ حسب معمول آج کالج کے بعد اکیڈمی آئی ہوئی تھی۔ فاتحہ کا ڈرائیور ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا، اس بات پر لیکن سایہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ایگزامز شروع ہو رہے تھے۔ آج کل وہ زیادہ وقت پڑھائی کو ہی دے رہی تھی۔ ابھی بھی پوری اکیڈمی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ کیمسٹری اور بایو کا سمجھ چکی تھی، اب فزکس کی بک کھول کر بیٹھی تھی۔ آج فاتحہ کو دیر ہو گئی تھی آنے میں۔ وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ورنہ اس وقت تک دعا گھر پہنچ جاتی تھی۔ وہ سارہ بیگم کو کال کر کے بتا چکی تھی اپنے دیر سے آنے کا۔ ابھی وہ ایک سوال حل کر رہی تھی جب فاتحہ نے اسے مخاطب کیا، کتنا رہ گیا آپ کا؟ اب تو شام بھی ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں یہ سب جلدی سے وائنڈ اپ کریں، باقی ہم کال کریں گے۔ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں ای میل چیک کرنے لگا۔ سر آپ بس مجھے یہ والا سوال سمجھا دیں، مجھے گھر جا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، باقی پھر کل کر لوں گی۔ وہ گال کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی جھکی نزو و مدم لہجے میں بولی تو وہ اس کے پاس آ کر اسے سوال سمجھانے لگا۔ دعا کرسی پر بیٹھی تھی، آگے میز پڑا تھا جس پر دعا کی کتاب کھلی ہوئی تھی۔ دعا کتاب پر جھکی ہوئی تھی، وہ فاتحہ اس کی کرسی کے بالکل پاس کھڑا نظر کتاب کی بجائے دعا کا چہرہ جما کر اس سے سوال سمجھا رہا تھا۔ دعا کے بالوں سے اڑتی بینی بینی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے احتیاطی میں اپنا دایاں ہاتھ دعا کے پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکا گیا۔ وہ دونوں اس بات کو بالکل فراموش کر چکے تھے کہ ساری اکیڈمی خالی ہو چکی ہے۔ وہ دعا کی نشاندہی پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ دار سے کھلا تھا۔ دعا ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ رہی تو اس کا سر فاتحہ کے سینے سے ٹکرایا۔ اندر آنے والے کریم آباد سے وہ ان کے پیچھے کھڑی ان کی لاڈلی سونیا کریم آواز دہشت ناک تیور لیے آگے بڑھی۔ اوہ تو یہاں یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں بند کمرے میں؟ بے غیرت لڑکی شکل سے کسی معصوم اور پارسا نظر آتی ہے، پر باقی آنکھیں مونتے ہی اپنی گٹیاں حرکتیں شروع کر دی اور استاد کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا جانے بند کمرے میں کون سے گلچھڑے اڑائے جاتے ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اس کے نام کے اپنے اس پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے، جس انسان کے نام کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، وہ اس انسان کے لیے کتنا مقدس جذبہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بولتی، کریم آباز کے باری ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر لگا تو اس کا گال سنا اٹھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دان پان سے نازک لڑکی اونڈے منہ زمین پر جا گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ کے اس کے گرنے پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دعا اٹھیے پلیز، فاتحہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہے۔ کریم آباد فاتحہ پر جھپٹے اور اس پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کرتے ہوئے گالیاں بکنے لگے۔ وہ مزاحمت کیے بغیر ان کی مار اور لعنت طعنت برداشت کرتا رہا۔ طیبہ پلیز آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بمشکل ہمت کرتی اٹھی اور کریم آواز کی منت کرنے لگی۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھے تو وہ ان کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئی۔ اس کی سر کرسی کے کونے سے ٹکرایا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ عشق اور معشوقی کا بہت شوق تھا نا تمہیں؟ اب رہنا ہمیشہ اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ فاتحہ سے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ فاتحہ شرمندگی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اپنی اسی حالت میں گم بغیر اس معصوم وجود پر ایک نگاہ بھی ڈالے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھٹرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی ٹی شرٹ، صفائی ٹی شرٹ میں ساکت و چمن بیٹھا تھا۔ چہرہ نیل واضح تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا جو کچھ دیر پہلے ہوا، پر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پھر جا کر اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جاگر اٹھا کر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ انہوں نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اونڈے منہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کا رخ پلٹا۔ ان کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی ہوئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑی اس کی چادر اٹھائی، اسے اڑائی۔ وہ گھر سے لے کر جہانے تک یہ سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا کہ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔
اس نے آجزی سے اسے باہوں میں بھرا۔ وہاں سے نکل آئے، گھر پہنچ کر اس نے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھیگی سرخ آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پھنسائے، لب بینچے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جوڑا پہنے اور آنچی دوپٹہ سر پر لیے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ قسمت نے اسے کس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کب سوچا تھا کہ یہ شاندار شخص اس کا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس طرح ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کی بھی بہت سی خواہشات تھی۔ وہ بھی اپنے ہم سفر کے لیے پور سال کو اس کی زندگی کو مہکانا چاہتی تھی، پر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس کو بالکل بے بس کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ کہاں بچا تھا؟ اس کے سامنے مستقیم بیٹھا تھا، جس نے سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ آج نکاح کرنے میں مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ گواہ کے طور پر فاتح اور اس کے 3 اور ساتھی دوست موجود تھے۔ حریم فاروق بنت فاروق احمد آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض مستقیم فارس ولد فارس کمال کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے کلمات اس کے دماغ سے ٹکرائے تو اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حریم کے دیکھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کرنے کا اشارہ کیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولانا صاحب کی دوسری دفعہ پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور زبان سے بھی مستقیم کو قبول کرنے کی سند بخشی۔ مستقیم سے پوچھا گیا تو اس نے باہوشی 3 دفعہ قبول کہہ کر اسے اپنی زوجیت میں لیا۔ نکاح کے بعد اس کے دوستوں نے گلے لگا کر اس کو مبارکباد دی اور رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مستقیم حریم کے پاس آئے، اس کے کامتے ہوئے سرد نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں پورا راستہ خاموشی سے رہے تھے، نہ ہی مستقیم نے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی حریم نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو مستقیم باہر نکلا اور حریم کی سائڈ پر آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے باہر نکلتے مستقیم نے گاڑی لاگی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم نے اسے لا کر بیڈ روم میں کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حریم جو کہ مستقیم نے اسے کامتے ہونٹ چباتے دیکھ کر پوچھا تو وہ بے سہارا اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی قربت پر مستقیم کا تیز دھڑکتا ہوا دل اچانک ساکت ہوا تھا۔ اس کے یوں قریب آ کر اپنے کندھے سے لگنے سے وہ بھی بے احتیاط اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا گیا۔ تھوڑی دیر رو چکنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تو مستقیم نے بھی اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اب اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں، بس وہ مجھے پیرنٹس کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنی ہچکی دباتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں چاہے وقتی ہی صحیح، اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ہر لڑکی کے تھا اسے بھی اس موقع پر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طلب تھی، پر وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں ہی کی شفقت کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ پریشان ہو آپ، وہ اللہ کی امانت ہے نا، تو اس نے لے لی واپس، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے آخری الفاظ پر اس نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا نظریں چرا گیا۔ آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیے، میں دوسرے کمرے میں ہوں، آپ ایزی ہوگا سو جائیں، اور کوئی بھی کام ہو اگر تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ اس کے کہنے پر وہ اقرار میں سر ہلا گیا تو وہ اس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ حریم ایک گہری سوگوار نگاہ شیشے میں نظر اپنے دلکش سراپے پر ڈالی اور ایک سادہ سا سوٹ پکڑتی باتوں میں گھس گئی۔ فاتح نے کال کر کے سارا بیگم کو مختصر کر کے بات بتائی اور انہیں لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ گاڑی دے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ پریشان صورت لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور کامتی آواز میں فاتح کو پکارا۔ فاتح بیٹا کہاں ہے؟ میری دعا جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فاتح انہیں لیے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ان کی نظر دعا پر پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ تیزی سے دعا کی طرف لپکی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کی پھولو جیسی بیٹی جس کو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی روئی سے بھی نہیں مارا تھا، وہ کس حال میں پڑی تھی؟ گلابی رنگت بدل کر زرد ہو چکی تھی، لمبی پلکیں آنسو سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھی اور اس کی نیلی کانسی آنکھوں پر پردہ ڈال گئی تھی۔ ایک گال پر تھپڑ لگنے سے نیل پڑا ہوا تھا اور ماتھے پر دائیں طرف سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کیا کہوں کریم بھائی، پھولو جیسی بچی کا کیا حال کر دیا؟ آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ میری معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ وہ روتی ہوئی کریم آباد پر افسوس کرنے لگی۔ مستقیم لب بینچے دروازے میں کھڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ کر دعا کی مرہم پٹی کر گیا تھا۔ اس کے سوجے گال و زخمی ماتھے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کو بھی پٹی کروانے کا کہا، پر وہ انکار کرتا ڈاکٹر کو رخصت کرایا۔
کچھ سوتے ہوئے سارا بیگم نے دعا کا ساتھ تکیہ پر رکھا، اٹھ کر فاتحہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فاتحہ بیٹے، میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں؟ ان کے پوچھنے پر فاتحہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کے دونوں ہاتھ تھام کر احترام سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں، اور میں نے آپ کو اپنی ماں کا ہی مقام دیا ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی اپنی سگی ماں کے لیے۔ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا بولا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام ہی احترام تھا۔ جب سے دعا اکیڈمی جا رہی تھی تب سے فاتحہ ان سے رابطے میں تھا۔ وہ دعا کی خیریت پوچھنے کے ان سے بات کرتی تو اس کی فرما برداری و احترام پر نہال ہو جاتی۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کا ہی بیٹا، ان کی طبیعت کی خرابی وہ خود ان کو 2-3 مرتبہ ہسپتال بھی لے کر جا چکا تھا، ان کے گھر کا چکر بھی لگا چکا تھا۔ کافی مرتبہ پر وہ ہمیشہ دعا کی غیر موجودگی میں تھا۔ سارا بیگم نے بھی اس بات کا دعا سے ذکر نہیں کیا کبھی، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتی اس سے پوچھی تھی۔ آپ حکم کریں، وہ ان کے سامنے سر جھکا کر بولا۔ میری دعا سے نکاح کر لو فاتحہ۔ وہ اس کے سر پر صاحبہ ہاتھ کرتی ہوئی بولی۔ پر میں کیسے؟ دیکھیے آنٹی، آپ پلیز جذباتی ہو کر نہ سوچیے، اب ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کا فیصلہ کرے۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور نا سمجھ ہے، اور عمر میں بھی کافی چھوٹی ہے مجھ سے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اسے دعا سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، اور محبت کا یہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اپنی محبت حاصل کرنے کا نہیں سوچا تھا، اس نے تو بے غرض ہو کر بیلوس محبت کی تھی۔ دعا سے دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کا دیدار ہی کافی تھا۔ فاتح کے لیے دیکھو فاتح، تم کریم بھائی اور ان کی فیملی کو نہیں جانتے، اب تک تو وہ پوری سوسائٹی میں دعا کو بدکردار بنا کر بدنام کر چکے ہوں گے۔ میری دعا بہت معصوم ہے فاتح، وہ یہ سب نہیں جھیل پائے گی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اکثر ہی بیمار رہتی ہوں، اب کسی روز ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی تو میری دعا کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہوں، اور میرے لیے وہ مضبوط سہارا صرف تم ہی ہو۔ کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ اسے تمام حقائق سے آگاہ کرتی آنکھوں میں امید کے دیے لیے فاتح سے جواب طلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، پر آپ پلیز دعا کی رضامندی معلوم کر لیجئے پہلے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کوئی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور نکاح کی ضروری کارروائی کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ دیر میں دعا ہوش میں آ گئی۔ سارا بیگم نے نہ جانے اسے کیا کہہ کر راضی کیا تھا کہ ٹھیک گھنٹے بعد وہ دعا حیدرآباد سے دعا فاتحہ ابراہیم بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں کھولی اور ایک اچھتی نظر ارد گرد کے اجنبی ماحول پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر موجود سفید چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، دائیں طرف ایک دروازہ موجود تھا، شاید باتھ روم کا تھا وہ، اور اس کے آگے اسی طرف کونے میں ایک چیئر، اس کے آگے رائٹنگ ٹیبل تھا جس پر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات اور ایک پینسل۔ اتنے سے معائنے کے بعد ہی اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا تو اس نے سر واپس بستر پر پھینک کر آنکھیں بند کر لی۔ ذہن کے پردوں پر آہستہ آہستہ گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے ابھرنے لگے تو وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ روٹین کے مطابق کالج سے آنے کے بعد اکیڈمی گئی تھی۔ فاتح صاحب فزکس کا ایک سوال اسے سمجھا رہے تھے، وہ تب ہی کریم طاہر وہاں کے انتہائی برے الزامات فاتح سر اور اس پر لگائے۔ وہ فاتح صاحب پر تشدد کر رہے تھے، وہ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تھی، پر خود ہی ان کے عتاب کا نشانہ بن بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے دماغ میں اچانک سے کلک ہوا۔ ہاں، اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچ گئے، اس کی ماں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا تھا، پر کس کے ساتھ؟ اس نے دماغ پر ایک جملہ گونجا، دعا حیدر بنت حیدر عباس آپ کو فاتح ابراہیم ولد ابراہیم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جملہ ذہن میں گردش کرتے اس کا دماغ سنا اٹھا۔ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اچانک یہ کیسا پلٹا کھایا تھا؟ قسمت نے اس کے مقدر میں یہ رسوائی کیوں آئی تھی؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے گناہ گار کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ آخر کیوں؟ تکلیف دہ سوچوں سے تنگ ہو کر وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز سے ان کا کچن میں سوپ بناتی سارا بیگم سب چھوڑ چھاڑ تیزی سے اس کے پاس آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھے اپنے بال نوچتی چیخ رہی تھی، دعا میری بچی کیا ہو گیا؟ میری بچی کو وہ اسے اپنے ساتھ لگا اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے بولی، ماما ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، کچھ بھی نہیں۔ تایا ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے کوئی، میں ایسی نہیں ہوں ماما، وہ فاتح صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک سوال سمجھا رہے تھے مجھے۔ اوپر سے تایا ابا گئے
اور میری ایک بات بھی سننے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ فاتحہ صاحب کو بہت مارا انہوں نے ماما، اور بہت گالیاں بھی دی۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ لگی روتی اور کامتی ہوئی ساری بات بتانے لگی۔ بات چپ میری جان، میں جانتی ہوں میری دعا بہت معصوم ہے اور کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دینے لگی۔ ماما میں تو تایا ابا سے بہت پیار کرتی ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سسکتی ہوئی سارا بیگم سے استفسار کر رہی تھی۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی بیٹا کوئی۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی، کتنی عزت کرتی تھی وہ اپنے جیٹھ کی، ہمیشہ بڑا بھائی ہی سمجھا، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی کی عزت پہاڑ پہ اٹھایا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی نہ سوچا ایک لمحے کے لیے بھی کہ جس کی عزت پہاڑ پہ اٹھا رہے ہیں وہ اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے جسے شہزادی بنا کر رکھا ہمیشہ، اور کبھی پھول سے بھی نہیں مارا، اور انہوں نے کیا حشر کر دیا اس معصوم کا۔ میری بات اب دھیان سے سنو دعا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا بیٹا، قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ جو لوگ ماضی کے گرداب میں پھنس کر خود کو بے پرواہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنے حال مستقبل کو تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھنا سیکھو اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ بے شک وہ پاک پروردگار شکر کرنے والوں کو زیادہ نوازتا ہے۔ تمہیں بات سمجھ ہی ہونا؟ انہوں نے ہچکیاں لیتی ہوئی دعا کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اپنا سر ہلا گئی۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں بھی تمہارا فاتحہ کا نکاح ہوا، پر وہ تمہارا شوہر ہے اب، اور اس کی ہر بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ وہ ایک بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے، خود کو اردو میں بہت جلدی ان مسئلوں سے نکال لے گا، اور امید ہے کہ اس سب میں میری بیٹی اس کا ساتھ دے گی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ان کے پوچھنے پر وہ آنسو ضبط کرتی پھر سے سر ہلا گئی تھی۔ سارا بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پریشان سرلے گھٹنوں میں سادی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی ماما اسے اکیلے جہاں چوک اپنے گھر کو روانہ ہو چکی تھی۔ فاتحہ کے ڈرائیور کے ساتھ کتنا بلکی اور تڑپی تھی وہ کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، پر وہ اس کی ایک بات بھی سننے بغیر ایک اچھی سانس کا کردار ادا کرتی اسے اپنے خلوص داماد کے پاس اکیلا چھوڑ گئی تھی، یہ نصیحت کر کے کہ یہ اس کا اصلی گھر ہے، اس کے شوہر کا گھر، اور اس کو اب ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے۔ اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جس انسان کا ایک لیکچر وہ روز گزارتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا سارا وقت کیسے گزارے گی۔ اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ دعا سے اس کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی، اور جب وہ اپنی گہری آنکھیں دعا کے سبز آنکھوں میں گاڑتا تھا تو دعا کا سانس حلق میں اٹک جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ ایک گلاس اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ وہ گڑبڑا کا ہوش میں تو وہ گلاس دودھ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ اس ایک پل نے ہی فاتحہ کے دل کو اشارہ کر دیا تھا۔ دعا نے فوراً اپنے نظریں جھکا دی۔ یہ ہلدی والا دودھ ہے، اسے بھی کہ آپ بہت بہتر محسوس کریں گی، جلدی سے اسے ختم کرے شاباش۔ اسے پچکارتا ہوا بولا، پر چہرے پر ہنوز پار تاثرات قائم تھے۔ وہ صحت بیماری کی حالت میں بھی کبھی ہلدی والا دودھ نہیں پیتی تھی، پر اس کے تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی انکار کرنے کی۔ اور اس کے ہاتھ سے گلاس پکا اور ایک سانس میں خالی کر گئی۔ وہ خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لیتا اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، جانتا تھا کہ وہ ڈر ہی تھی اس سے، اور اسی ڈر سے پورا گلاس حل کر گئی تھی۔ حالانکہ سارا بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہلدی والا دودھ نہیں پیتی، چاہے جتنے مرضی جتن کر لو۔ چلیے آپ اب ریسٹ کریں اور پرانی ساری باتیں اپنے اس ننھے سے دماغ سے نکال کر ایک لمبی اور پرسکون نیند لیں۔ صبح کالج بھی جانا ہے آپ کو، پیپر بہت نزدیک آ گئے ہیں آپ کے، مزید ایک بھی چھٹی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چہرے پر عزیز سنجیدہ تاثر سے مخاطب تھا۔ اس کی بات پر دعا کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں کالج؟ مجھے نہیں جانا اب، بالکل بھی نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ خوفزدہ ہو کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ اچھا، اور کیوں نہیں جائیں گی آپ؟ یہ بتانا پسند فرمائیں گے مجھے آپ؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہی، پر اس کے منہ سے سن کر اس کا خوف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے سر اٹھایا اور ناسمجھی سے فاتحہ کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نہیں جانتے کیوں؟ سب میرا مذاق بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے، جیسے طیبہ نے الزام لگایا وہ بھی الزام لگائیں گے، اور مجھے ایک بری لڑکی سمجھیں گے۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گہرا سانس بدل کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھیے دعا، یہ زندگی آپ کی اور میری ہے، لوگوں کی نہیں۔ ہمارا تعلق پہلے کیسا تھا وہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اور اب کیسا یہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جواب دے نہیں، ورنہ ان کی سوچ کے پابند۔ جب ہم جانتے کہ ہم غلط نہیں تو ہم کیوں لوگوں کو اپنی ذات کی صفائیاں دیتے پھریں؟ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ بات معنی رکھتی ہے
کہ ہمارا اپنا کردار کیسا ہے۔ جب میں جانتا ہوں کہ آپ کا کردار پاک ہے اور میرا کردار بھی پاک ہے، اور آپ بھی یہ جانتے کہ میرا کردار بھی پاک ہے اور آپ کا بھی، تو دنیا کے نظر میں اچھا بننے کی امید کیوں؟ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ بات یہاں تو ہم جانتے ہیں، یا اللہ کی نظر میں نہیں بلکہ اپنے اللہ کی نظر میں معتبر ہونا سب سے اہم ہے۔ سمجھ ہی ہیں نا آپ؟ وہ بہت نرمی سے اسے اپنے خیالات سے اس کو آگاہ کر کے اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ وہ جو اس کے میٹھے لہجے کے تاثر میں گم، اس کے نرم گفتگو سے فیض یاب ہو رہی تھی، اس کے یوں پوچھنے والے سوال میں سہلا گئے۔ چلیے اب آنسو صاف کرے اپنے، اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اپنے ذہن کو پرسکون رکھ کر سو جائے۔ اسے کندھے سے تھام کر پیچھے بستر پر لٹا کر اس کا لحاف اڑا کر اس کی پیشانی پر نرم گرم لمس چھوڑتا، لائٹ بند کر کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس پیشانی پر محسوس کرتی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ شاید نکاح کے 3 بولوں کا حصہ تھا جو اس نازک جان پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔